بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کالی چھپکلی اور ریت کے ستم، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے جرم کی کہانی سناتا ہوں جس کا ارتکاب جذبات نے کروایا تھا۔ کیا آپ سچ مانیں گے کہ ایک دلہن کو پہلی رات کمرہ عروسی میں پلنگ پر بٹھایا گیا، مگر دلہا میاں پہلی ملاقات کے لیے اندر گئے تو دلہن غائب تھی۔ وہ کوئی بدماش لڑکی نہیں، شریف اور پردے دار تھی۔ میں نے جب تفتیش شروع کی تو یہ میرے لیے تو نہیں، شہریوں کے لیے عجیب و غریب واردات بن گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ 4 بجے شام 2 بزرگ اور ایک نوجوان یہ رپورٹ درج کروانے آئے کہ گزشتہ رات دلہن کمرہ عروسی سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ان میں ایک دلہن کا باپ تھا، دوسرا دلہا کا باپ اور تیسرا دلہا خود تھا۔ واقعات یہ بتائے گئے کہ کل پچھلے پہر ڈولی آئی، رات دلہن کو کمرہ عروسی میں داخل کیا گیا۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ دلہا باہر دوستوں میں بیٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد دلہا کی بہن دلہن کے لیے دودھ لے کر گئی، لیکن اندر سے دروازہ بند تھا۔ بہن یہ سمجھی کہ دلہا دوسرے دروازے سے اندر گیا ہے۔ دلہا کو برآمدے والے یعنی اندر والے دروازے سے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دلہا آیا اور اندر والے دروازے سے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ڈیوڑی والے دروازے کی طرف سے گیا، وہ دروازہ کھلا تھا۔ اندر جا کے دیکھا، وہاں دلہن نہیں تھی۔ اس کی شلوار پلنگ پر پڑی تھی، پلنگ کی چادر غائب تھی اور کمبل بھی غائب تھا۔ موسم کچھ سرد ہو گیا تھا۔ لوگ برآمدوں میں یا کمروں میں سوتے اور کمبل یا کھیس اوپر لیتے تھے۔ کمرہ عروسی میں بھی پلنگ پر نیا کمبل رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کو فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دلہن اغوا ہو گئی ہے۔ یہ بلا شک و شبہ پولیس کا کیس تھا۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع کر دیتے تو قصبے کی ناکہ بندی کر لی جاتی۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں سے رات کو ایک مسافر گاڑی گزرتی تھی۔ وہ آج کی طرح بسوں اور ٹیکسیوں کا زمانہ نہیں تھا۔ قصبے میں کل 4 لاریاں تھیں جو صرف دن کے وقت 40 میل دور ایک شہر تک ایک طرف اور دوسری طرف 30-32 میل دور ایک اور شہر تک جاتی اور آتی تھیں۔ رات کے وقت کوئی لاری نہیں چلتی تھی، اس لیے ناکہ بندی کی کامیابی کی توقع رکھی جا سکتی تھی، مگر ان لوگوں نے اتنے سنگین جرم کی تفتیش از خود شروع کر دی۔ ساری رات گزار دی، اگلا دن بھی گزار دیا اور میرے پاس اس وقت آئے جب دلہن کم از کم 500 میل دور پہنچ چکی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ شرم کے مارے دلہن کی گمشدگی کو پہلے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، خود ہی ادھر ادھر تلاش کرتے رہے۔ آخر سخت پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ دلہن کا باپ دلہا اور اس کے باپ کے سامنے میرے سوالوں کے جوابات دیتے جھجکتا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور اسے کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو برآمد کروانا چاہتا ہے تو یہ ذہن سے اتار دے کہ وہ اس کی بیٹی تھی۔ اگر اس کا چال چلن مشکوک تھا یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی تو اس کے اظہار سے باپ کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ میں اس لائن پر سوچ رہا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے۔ باپ کی جذباتی حالت بہت ہی بری تھی۔ شریف اور عزت دار قسم کا آدمی تھا، بولتا کم اور روتا زیادہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر میں پردے کی پابندی ہے، لڑکی باہر نہیں جاتی تھی۔ کسی سہیلی کے گھر جاتی تو ماں سے پوچھ کر اور برقعے میں جاتی تھی۔ باپ کو کبھی ایسا اشارہ نہیں ملا تھا کہ لڑکی کسی کو چاہتی ہے۔ اس کا رشتہ طے ہوا، منگنی ہوئی، شادی ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے اور چھوٹی بہن سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے شک ہوتا کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں۔ باپ نے مجھے یقین دلانے کے لیے پوری کوشش کی کہ اس کی بیٹی ایسی ویسی نہیں تھی۔ میں نے ذہن میں یہ نوٹ کیا کہ باپ کو اپنی بیٹی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، یا وہ اپنی عزت کی خاطر چھپا رہا تھا۔ یہ قدرتی امر ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کرتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں اور ان پر کسی قسم کی تہمت تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا شک یہ تھا
کہ لڑکی کو کسی نے انتقاماً زبردستی اغوا کیا ہے۔ یہ تو میں مکان کا محل وقوع دیکھ کر رائے قائم کر سکتا تھا کہ وہاں زبردستی اغوا ممکن تھا یا نہیں۔ ایسا امکان کم ہی نظر آتا تھا، کیونکہ اغوا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اور خطرناک واردات ہے جس کا ارتکاب کوئی پیشہ ور ہی کر سکتا ہے۔ میں نے دلہن کے باپ سے پوچھا کہ لڑکی کے چند اور امیدوار بھی ہوں گے جنہیں رشتے سے جواب دیا گیا ہوگا، ان میں سے کسی نے انتقامی رد عمل کا اظہار کیا ہوگا یا دھمکی دی ہوگی۔ باپ نے بتایا کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اسی گھر میں دینا تھا۔ یہ برادری کے رشتوں کا لین دین تھا جس کے تحت بات کیے بغیر سمجھا جاتا تھا کہ فلاں لڑکی فلاں گھر میں جائے گی۔ پھر بھی 2 گھروں نے رشتہ مانگا تھا، انہیں دھتکارا نہیں گیا تھا، انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ برادری کی پابندیوں کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان گھرانوں نے مجبوری سمجھ لی تھی۔ باپ کی نگاہ میں لڑکی کی گمشدگی کسی کی انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ تیسرا شک انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ بعض اولاد کو گھر کی زنجیروں میں باندھے رکھتے ہیں، لڑکی کو تو وہ پنجرے کا پرندہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ذرا بھول چوک ہوئی اور لڑکی گئی۔ لڑکی اپنے کوٹھے پر جائے تو باپ اسے فوراً نیچے آنے کو کہتا ہے۔ اچھی قسم کے باپ شفقت سے بات کرتے اور سمجھاتے ہیں، سخت مزاج باپ حکم اور غصے کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ دن بھر لڑکیوں کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں۔ دوپٹہ اچھی طرح لے، دانت نہ نکالا کر، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھی، ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پھر کبھی دروازے میں دیکھا تو وہ اس قسم کے حکم چلاتے رہتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ بچی بڑی معصوم اور صابر ذات ہوتی ہے۔ وہ باپ سے شفقت کی طلبگار ہوتی ہے اور اس کے عوض تمام رات باپ کا سر دبانے یا ٹانگیں دبانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ لڑکے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی اگر نفسیاتی ضروریات جن میں شفقت سر فہرست ہے پوری ہوتی رہیں تو وہ اپنے خاندان کی عزت پر مر مٹتی ہیں۔ اکثر باپ لڑکیوں پر اتنی سخت نگرانی کرتے اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بعض لڑکیوں میں تلخی اور گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی نکل آتی ہیں جو اپنے لیے معمہ بن جاتی ہیں۔ ان کے اندر مجرمانہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے، جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ جرم کر گزرتی ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی چکر ہے جس میں آئی ہوئی لڑکی بچ کر نکل نہیں سکتی، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی شریف اور اتنی پردے دار لڑکی نے یہ جرم کیا ہے۔ یہاں بھی مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا، اور خاصی حد تک میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ جرح کر کے میں نے معلوم کر لیا کہ باپ سخت مزاج ہے اور اس کے احکامات بھی سخت ہیں۔ لڑکیوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ انہیں ذرا بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے اور ان کا کوئی قدم باپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ لڑکی باپ کے گھر میں ہر قدم اس کی اجازت سے اٹھاتی رہی، اور یہ قدم اس نے اپنی مرضی سے اٹھا لیا، جو میرے ریکارڈ کا عجیب و غریب جرم بن گیا تھا۔ میں نے باپ سے لڑکی کی دماغی حالت کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ نارمل ذہن کی لڑکی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پاگل تھی۔ دماغ کی کچھ اور خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسانوں کا دماغ 1-2 منٹ کے لیے بگڑتا ہے۔ اس کی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اٹھ کے چل پڑتا ہے، مگر یہ اکثر نیند میں ہوتا ہے۔ باپ نے بتایا کہ اسے ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو اور وہ نیند میں چل پڑی ہو۔ یہ بھی میرے پیش نظر تھا کہ اس کی شلوار پلنگ پر پڑی تھی اور پلنگ کی چادر اور کمبل غائب تھا۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو نیند میں کپڑے تک بدل کر کمرے اور صحن میں گھومتے پھرتے اور پلنگ پر واپس آ جاتے ہیں۔ باپ نے بتایا کہ اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ بعض انسان اچانک غصے میں پھٹ پڑتے اور کوئی ناروا حرکت کر بیٹھتے ہیں، مگر فوراً ہی پچھتانے لگتے ہیں۔ اسے ہم ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ خودکشی اور قتل اس عارضی پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دلہن کے باپ نے بتایا کہ اس کی بیٹی میں ایسی عادت بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک ہی پہلو رہ گیا تھا، وہ یہ کہ لڑکی خود بھاگی ہے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا تو میں نے اس جرم کا یہ خاکہ بنایا کہ لڑکی نے شلوار اتاری اور پلنگ کی چادر دیہاتی عورتوں کی طرح کمر سے باندھ لی۔ اس نے کمبل اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ ایک صورت یہ تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ریل گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی، لیکن یہ بعید از قیاس تھا کیونکہ خودکشی کی رپورٹ تھانے میں آ چکی ہوتی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا قصبے سے 1 میل دور تھا۔
اس صورت میں لاش ملنے کا یا جلدی ملنے کا امکان کم تھا، اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ لڑکی خودکشی کے لیے جا رہی تھی کہ کوئی بدماش اسے اڑا کر لے گیا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو لڑکی بھیس بدل کر اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر بھاگنے کے ارادے سے باہر گئی۔ باہر اس کا آشنا کھڑا تھا جو اسے ساتھ لے گیا۔ ایک ریل گاڑی رات 10 بجے کے قریب چلی گئی تھی، دوسری دن کے 11 بجے گئی، 3-4 لاریاں بھی جا چکی تھیں، لہٰذا لڑکی کو قصبے میں تلاش کرنا بیکار تھا۔ لڑکی کے بھاگنے یا خودکشی کے لیے جواز موجود تھا جو میرے سامنے تھا، وہ تھا دلہا۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی اچھی خاصی خوبصورت تھی اور اس کا قد بت بہت اچھا تھا، یعنی اس کی شکل و صورت اور قد بت میں اتنی کشش تھی کہ اسے دیکھ کر رنگین مزاج انسانوں کے دلوں میں اغوا کی خواہش پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں دلہا میاں اس کا الٹ تھا، قد چھوٹا، جسم دبلا، چہرہ زردی مائل سانولا، گال اندر کو پچکے ہوئے اور آنکھوں کے قریب کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ لڑکی کا رنگ گورا اور آنکھیں سیاہی مائل بادامی رنگ کی بتائی گئی تھیں۔ دلہا کا سر شاہ ڈولے کے چوہے کی طرح چھوٹا اور مخروطی تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا۔ ہر انسان کا خالق خدا ہے، کسی کی بدصورتی کا مذاق اللہ کے حضور گستاخی ہوتی ہے۔ میں نے دلہا کی شکل و صورت صرف اس لیے بیان کی ہے کہ جرم کا باعث معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اتنی خوبصورت اور گورے رنگ کی لڑکی کو ایسے بدصورت لڑکے سے بیاہ دینا مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ مرد کو تو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے، مگر لڑکی پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ برادری کی پابندیوں کی وجہ سے یا دولت کے لالچ میں بھدے بدصورت مرد اور بعض اوقات بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ اس واردات میں میرا یہ شک پختہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی باغی ہو گئی تھی۔ اس نے خودکشی کر لی ہے یا اپنے چوری چھپے کے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے دلہا کو الگ بٹھا لیا، وہ مغموم تھا، اس کی مردانگی پر کاری چوٹ پڑی تھی۔ میں نے جب اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی بھدا اور کاہل ہے۔ میرا سوال سن کر خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اپنا سوال دہراتا تو وہ ادھورا سا جواب دیتا۔ میں یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ دلہن کی گمشدگی یا فرار نے اس کا ذہن معوف کر دیا ہے، لیکن ذہنی کاہلی اس کی عادت معلوم ہوتی تھی۔ بعد میں اس کے باپ سے بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو بھولا بادشاہ ہے۔ میری نگاہ میں یہ بادشاہ ضرورت سے زیادہ ہی بھولا تھا۔ عورت ذات اتنے زیادہ بھولے بادشاہوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی، کیونکہ خاوند کو وہ اپنا فخر سمجھتی ہے اور وہ اپنے فخر کو مذاق کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ شادی سے پہلے تم نے لڑکی کو دیکھا تھا؟ میں نے دلہا سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ بہت قریبی رشتہ داری ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اکٹھے کھیلے بھی تھے، رشتہ طے ہونے تک ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہے ہیں۔ لڑکی تمہیں پسند کرتی تھی؟ میں نے سیدھے لفظوں میں سوال داغ دیا اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ وہ عادت کے عین مطابق کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ مجھے بڑی ہی پیچ دار جرح کرنی پڑی۔ کوئی خاص بات معلوم کرنے کے لیے جرح ایک خاص ڈھنگ سے کی جاتی ہے، بعض باتیں گپ شپ کے انداز میں کی جاتی ہیں۔ یہ استادی صرف پولیس والے جانتے ہیں۔ میں نے اس استادی سے دلہا سے معلوم کر لیا کہ لڑکی نے اسے کبھی نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا اور پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی اگلوا لیا کہ لڑکی اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ 2 بار لڑکی نے اسے کالی چھپکلی بھی کہا تھا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی اسے ایک بھدا بدصورت رشتہ دار سمجھتی تھی۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی کا رشتہ طے ہوا تو لڑکی کو بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ لڑکی اسے ناپسند کرتی تھی تو وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی یا کسی اور کے ساتھ اس کا میل جول تھا۔ میں نے دلہا سے صاف الفاظ میں پوچھا تو پہلے تو اس نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا اور اسے شاید غصہ بھی آ گیا تھا۔ اس نے سوچ کر یا جھینپ کر جواب دیا کہ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا جواب دینے کا انداز ایسا تھا جس سے مجھے شک ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ رشتہ طے ہونے کے بعد کسی نے اسے براہ راست یا کسی کی زبانی کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں۔ یہ جواب بھی اس نے کوشش کر کے منہ سے نکالا۔ میں نے رپورٹ کا اندراج اور دیگر کاغذی کارروائی کی۔ اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے پتہ کرے کہ رات کی گاڑی سے کوئی لڑکی کمبل اوڑھے ہوئے اور چادر باندھے ہوئے کسی کے ساتھ گئی تھی یا نہیں۔ میں نے اسے حلیہ اور لباس اچھی طرح سمجھا دیا
اور اسے کہا کہ لاریوں کے اڈے سے بھی معلوم کرے۔ اسے ادھر بھیج کر میں وہ مکان دیکھنے چلا گیا جہاں سے دلہن لاپتہ ہوئی تھی۔ یہاں میں پھر اسی افسوس کا اظہار کروں گا جو میں پہلے کئی کہانیوں میں کر چکا ہوں کہ یہ واردات بھی مسلمان گھرانوں کی تھی۔ ہندو نیک پاک تو نہیں تھے، ہندو سے زیادہ ناپاک قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے گھروں میں ایسی شرمناک وارداتیں نہیں ہوتی تھی۔ میں اس محلے میں داخل ہوا تو تماشائی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ لڑکی کے باپ اور سسر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں گلی کے دونوں اطراف کے مکانوں کو دیکھتا واردات والے مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھا دیا گیا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اندر تھا اور دوسرا ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جو مکان کے صحن اور ڈیوڑی کو ملاتا تھا، اور ایک دروازہ ڈیوڑی کا تھا جو گلی میں کھلتا تھا۔ وہیں سے گلی شروع ہوتی تھی۔ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی، 5 مکان ایک طرف تھے اور 7 دوسری طرف۔ واردات والا مکان گلی کو بند کر دیتا تھا۔ گلی سڑک سے جا ملتی تھی جس کے دونوں اطراف دکانیں تھیں۔ مکان کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں تھیں۔ گلی میں کوئی بتی نہیں تھی، سڑک پر بھی بتی نہیں تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی کا بھاگنا یا اغوا اس وجہ سے آسان تھا کہ وہ قصبہ تھا جہاں کی زندگی شام گہری ہوتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کاروبار کا آج والا ہنگامہ نہیں تھا، آبادی بہت کم تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انگریزوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ نہیں کھولا تھا۔ رات 9 بجے تو قصبہ قبرستان کی طرح خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اسی روز ڈولی آئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی کچھ تعداد تھی، مگر مہمانوں کا ہنگامہ صحن کی طرف تھا۔ اس طرف ایک اور دروازہ تھا جو ایک میدان کی طرف کھلتا تھا۔ ایک کشادہ ڈیوڑی اس طرف بھی تھی۔ گھر کی عورتیں اور مہمان عورتیں اس ڈیوڑی اور ساتھ والے ایک کمرے میں کھانے گانے اور ہنسنے کھیلنے میں لگی ہوئی تھیں۔ دلہا باہر میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ گلی کی طرف کوئی رش نہیں تھا۔ میں نے کمرہ عروسی کو اندر جا کر بڑے ہی غور سے دیکھا۔ پلنگ پر پلنگ پوش نہیں تھا۔ دلہن کی شلوار پلنگ سے اٹھا کر الماری میں رکھ دی گئی تھی۔ مجھے دکھائی گئی۔ میں نے اسے پولیس کی گہری نظر سے دیکھا۔ اس پر مجھے تشدد کا اور زبردستی کا کوئی ثبوت نظر نہیں آیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہوا ہو کہ لڑکی کو اغوا کرنے والے اسے چادر اور کمبل میں لپیٹ کر اور گٹھڑی کی طرح اٹھا کر لے گئے ہوں، لیکن یہ دلیری پیشہ ور ہی کر سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی میرے سامنے آیا کہ انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ لڑکی کو فلاں وقت کمرے میں داخل کیا جائے گا اور دلہا 1 گھنٹے بعد کمرے میں آئے گا۔ اندر کے دروازے کی چٹخنی کس نے چڑھائی؟ اور یہ بھی ایک معمہ تھا کہ دلہن کی شلوار کمرے میں کیوں رہ گئی؟ اس کی جوتی بھی وہاں نہیں تھی۔ اگر اسے اٹھایا گیا تو پلنگ سے اٹھایا گیا ہوگا، اس کی جوتی وہیں رہ جانی چاہیے تھی۔ اس صورت میں لڑکی کی کوئی آواز نکلنی چاہیے تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ دلہن کی گمشدگی کے بعد وہ اس کمرے میں آئے تو انہوں نے یہاں کوئی بو محسوس نہیں کی تھی؟ میرا مطلب کلوروفارم سے تھا۔ مجھے نفی میں جواب دیا گیا۔ ڈیوڑی میں بتی جل رہی تھی۔ میں ڈیوڑی میں گیا، سیڑھیوں پر چڑھ گیا، چھت پر جا کر جائزہ لیا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے بھاگ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نیچے آیا تو ڈیوڑی میں 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ گلی والے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کر کہا، میں کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں دیر سے باہر سے آ رہا تھا۔ چاندنی میں مجھے ایک آدمی گلی میں جاتا نظر آیا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا، میں سمجھا کہ اس گھر کا کوئی مہمان ہوگا۔ وہ اسی گھر سے نکلا تھا۔ صبح جب پتا چلا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور یہ بھی کان میں پڑی کہ کمبل اور چادر بھی غائب ہے، تو مجھے وہ آدمی یاد آنے لگا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور سر پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ تب میرے دماغ میں آئی کہ سردی نہایت معمولی تھی، لیکن اس آدمی نے منہ اور سر بھی کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے ایسے شک ہونے لگا کہ وہ دلہن ہی تو نہیں تھی۔ رات کو چونکہ مجھے کوئی شک نہیں تھا، اس لیے میں نے توجہ نہ دی تھی۔ ذہن پر زور دیں، میں نے اسے کہا، تصور میں اسے جاتا ہوا دوبارہ دیکھیں اور بتائیں کہ اس کی چال مردوں والی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بیمار مرد ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آدمی عقل مند معلوم ہوتا تھا۔ خود اعتمادی سے کہنے لگا،
وہ بیمار کی چال نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور اچانک بولا، چال لڑکی کی تھی، قدم چھوٹے اور تیز تھے۔ مجھے ایسے شک ہوتا ہے جیسے میں نے ہلکی سی جھنکار بھی سنی تھی۔ یہ زیورات کی تھی یا چوڑیوں کی، مجھے یاد نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی۔ اگر لڑکی نہیں تھی تو کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ گلی سے باہر یا کچھ پرے آپ نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ گلی سے کوئی 50 گز دور ایک تانگا کھڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ تانگا باندھ تانگے میں تھا اور 2 آدمی تانگے کے قریب کھڑے تھے۔ آپ انہیں پہچان سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی تو اچھی تھی لیکن میں ان کے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ باہر کا ماحول کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سڑک پر یا بازار میں کچھ لوگ تھے؟ اللہ کا نام تھا، اس نے جواب دیا۔ بس وہ تانگا تھا اور 2 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ پہرا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ رات پہرا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرکاری انتظام تھا۔ سارے قصبے میں 12 گورکھے رات 10 بجے سے سحر تک گھوم پھر کر پہرا دیا کرتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس وارڈ کے چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے اور تانگا اسی کے لیے لایا گیا تھا، مگر وہ 2 آدمی کون تھے؟ میں کمرہ عروسی میں ہی بیٹھ گیا۔ دلہا کو دیکھا، وہ بدھوؤں کی طرح چپ چاپ تھا اور بہت ہی بے چین۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور بار بار ذہن میں آتا تھا کہ لڑکی اسے کالی چھپکلی کہا کرتی تھی۔ وہ بیٹھ جاتا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، 3-4 قدم چلتا اور رک کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ میں نے کہا کہ دلہن کی ماں کو بلاؤ اور اگر دلہن کی بہنیں ہوں تو انہیں بھی بلاؤ۔ معلوم ہوا کہ دلہن کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ وہ بھی اور اس کی ماں بھی وہیں آئی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو میرے پاس بھیج کر سب باہر چلے جاؤ۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ دلہن کی ماں اندر آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ گر پڑے گی، غم سے نڈھال تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس نے وہ نیا پلنگ دیکھا جو اس نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا تو اس کی ہچکیاں نکل گئیں۔ وہ ہاتھ ملتی تھی اور رو رو کر زور سے ہلاتی تھی۔ میں نے اسے تسلیاں دی، اطمینان دلانے کے لیے جھوٹ بولے اور کہا کہ اس کی بیٹی کل صبح تک مل جائے گی۔ اسے اسی طرح غائب ہونا تھا تو میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا۔ اتنی خوشیوں سے ڈولی میں بٹھائی اور اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ پولیس والوں کو پتھر ہونا پڑتا ہے۔ اگر میں بھول جاتا کہ میں تھانے دار ہوں تو میں اس عورت سے زیادہ روتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، رونے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے گی۔ میں جو پوچھوں وہ بتا دو تو اسے واپس لے آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں بیٹی ہمراز ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی ماں کو ہمراز نہ بنائے تو مائیں ایسی جاسوسی کرتی ہیں کہ بیٹی ان سے اپنے پیٹ کے اندر کی بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ جوان بیٹیوں کی ماؤں کو جاسوسی کرنی ہی پڑتی ہے، مگر یہ ماں بیٹی کے معاملے میں دھلی ہوئی تختی نکلی۔ میں نے اس سے وہی سوالات پوچھے جو لڑکی کے باپ سے پوچھے تھے۔ ماں نے بھی بیٹی کے چال چلن کی تعریف کی۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو زمین نے نہیں نگل لیا اور ابھی کسی ماں نے اتنا دلیر بیٹا پیدا نہیں کیا جو شادی والے گھر سے دلہن کو اٹھا کر لے جائے۔ لڑکی نادان تھی، جذبات میں آ کر یا کسی کے ورغلانے میں آ کر نکل گئی ہے۔ مجھے ذرا سا اشارہ دے دیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے آپ کے محلے یا برادری کا ہوگا۔ ماں نے رو رو کر بین کر کر کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی بیٹی نیک پاک تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند تھا۔ آپ کے گھر میں مشکوک چال چلن کی کوئی عورت آیا کرتی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ میرے کریدنے پر اس نے بتایا کہ نوکرانی قسم کی ایک عورت ان کے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ بیاہ شادی اور ماتم کے موقعوں پر گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ شادی بیاہ کا بلاوا دینے گھروں میں جاتی تھی اور اس کی ہر گھر میں بے تکلفی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں تھا۔ اپنی مزید اور ہیرا پھیری والی جرا سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ عورت اس کی بیٹی کے پاس بھی کبھی کبھی بیٹھا کرتی تھی۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی سامنے نہیں تو اس عورت نے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، اور پھر وہ اندر آپ کی بیٹی کے پاس جا بیٹھی ہو؟ کئی بار ایسے ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی اس عورت کو بہت پسند کرتی تھی؟ میں نے کہا، دونوں اکیلی بیٹھتی تھیں۔ ماں کے منہ سے ہاں نکل گیا۔ میں محلے کے ایسے کرداروں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہر قصبے اور بستی میں ایسی ایک نہ ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ یہ عورت ہر گھر کی رازدار
اور ہر گھر کی نوکرانی ہوتی ہے۔ چالاکی اور چرب زبانی اس کا کمال ہوتا ہے۔ یہ ہر کسی کی ہمدرد ہوتی ہیں اور منہ مانگی اجرت لے کر ہمدردی کے پردے میں جڑوں کو پانی دے جاتی ہے۔ یہ عورت دو دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی۔ پردہ نشینوں کے عشق و محبت میں یہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے۔ میں نے جب گمشدہ لڑکی کی ماں کی زبان سے ایسی ہی ایک عورت کا ذکر سنا تو میں چونکا۔ اس کا نام قبولو بتایا گیا۔ میں نے ماں سے معلوم کر لیا کہ وہ ان کے گھر زیادہ آتی جاتی تھی۔ جب لڑکی کی ڈولی اس گھر میں آ گئی تو وہ یہاں بھی یعنی لڑکی کے سسرال آ گئی۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر دلہا کی ماں کو بلا لیا۔ اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میں نے قبولوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کیں۔ دلہا کی ماں نے بتایا کہ وہ ڈولی کے ساتھ آئی تھی۔ دلہن کے کمرے کی سجاوٹ وغیرہ میں اس نے بہت دلچسپی لی تھی۔ دلہن کو کمرے میں داخل کیا گیا تو قبولو اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے جرا کر کے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اسے ایک بار پھر دلہن کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا تھا، تاہم کسی کو اس پر شک نہ تھا۔ اسے سب ہر کسی کی خدمت کرنے والی عورت سمجھتے تھے۔ میں اس کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دلہن کے ساتھ اس کا آنا کوئی خاص واقعہ نہیں تھا۔ اسے اس گھر میں بھی اپنا حق اور انعام وصول کرنا تھا۔ دلہا اور دلہن کے گھر دور نہیں تھے۔ میرے لیے قبولوں کا یہاں آنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ میں فوراً ہی اسے تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی سے ریلوے اسٹیشن سے صرف 4 ٹکٹ دیے گئے۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ چاروں دیہاتی تھے۔ دن کی گاڑی کے لیے 7 ٹکٹ دیے گئے، ان میں بھی کوئی عورت نہیں تھی۔ لاریوں کے اڈے سے بھی کوڑا جواب ملا۔ گورکھا چوکیدار آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے اس جگہ کے قریب جو ایک محلے دار نے بتائی تھی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کوئی تانگا دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہرے کے لیے ابھی آ ہی رہا تھا کہ اسے ایک تانگا جاتا نظر آیا تھا۔ وہ چونکہ چوکیدار تھا اس لیے اس نے ذرا غور سے دیکھا تھا کہ تانگے میں کون ہے۔ وہ کسی کو نہ پہچان سکا۔ اتنا دیکھا کہ وہ تانگا باندھ سمیت 4 تھے۔ کوئی بات نہ بنی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو الگ کر کے کہا کہ تم انفارمر یعنی مخبر تھانے میں اکٹھے کرو۔ انہیں جو کام دینا تھا وہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گورکھے کو بھی فارغ کر دیا اور دلہن کی چھوٹی بہن کو کمرے میں بلا لیا۔ 16-17 سال کی نوجوان اور پردہ دار لڑکی تھی۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ جھجک اور شرم لازمی تھی۔ اس کے علاوہ پولیس کا خوف بھی تھا۔ بڑی بہن کے اس حادثے کا غم بھی تھا۔ میں نے کچھ وقت صرف کر کے اس معصوم سی لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا، جھجک بھی کم کر دی اور اسے قائل کر لیا کہ میں اس کا ہمدرد ہوں۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے مسلمان گھرانوں کی عزت کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری بہن کسی کے دھوکے میں آ گئی ہے۔ میں کل شام سے پہلے اسے اس جال سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بہن بہن کی رازدار ہوتی ہے۔ اپنے بہن کے متعلق تم جو کچھ بھی جانتی ہو مجھے بتا دو، ورنہ میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اس لڑکی نے بھی بہن کے کسی خفیہ تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی عقل مند اور حقیقت پسند معلوم ہوتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے بارے میں قسم بھی تو نہیں کھائی جا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جو کچھ پوچھوں مجھے اپنا بھائی اور باپ سمجھ کر بتا دے۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ میں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار سوالات کے جواب میں اس سے میں نے جو معلوم کیا وہ یہ تھا کہ اس کی بہن کی 3 سہیلیاں ہیں۔ ایک سہیلی بہت گہری ہے، بہن اس کے گھر زیادہ جاتی تھی۔ سہیلیوں کے نام سے ایک اور کردار میرے ذہن میں آیا تھا، سہیلی کا بھائی۔ یہ کردار اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ایسے کیسوں کی کوئی کمی نہیں کہ لڑکیوں کی سہیلیوں کے غیر شادی شدہ بھائیوں سے بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی قسم کی سہیلیاں بھائیوں کو سہیلیوں سے بیاہ دیتی ہیں، مگر جہاں سے شرم و حیا اٹھ گیا ہو وہاں کوئی اور ہی گل کھلتے ہیں۔ لڑکیاں سہیلیوں سے ملنے کے بہانے ان کے بھائیوں سے ملتی ہیں۔ اس دلہن کی بہن سے میں نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے کسی کا بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے؟ اس نے بتایا کہ جس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اس کا ایک بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اس سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ سہیلی کا وہ بھائی ان میں بیٹھ جاتا اور گپ شپ لگاتا تھا۔
لڑکی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بہن سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ بعد میں بہن نے چھوٹی بہن کو وہاں لے جانا چھوڑ دیا۔ اسے چھوٹی بہن نے محسوس بھی کیا تھا۔ اس بھائی کے متعلق بہن نے بتایا کہ وہ خوبرو جوان ہے، ہنسمکھ ہے اور کثرتی جسم والا ہے، طبیعت کا شوخ اور دلیر ہے۔ قبولوں کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اس کی بہن کے پاس آتی جاتی تھی، بہن اسے پسند کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ بڑی دلچسپ عورت ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ سہیلی کے اس بھائی اور اپنی بہن کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے؟ آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ سچ سچ بتا رہی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میرا اپنا دل کچھ اور قسم کا ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔